مانی صاحب اور ان کی ساری پارٹی کو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل تیار ہیں، سرکار کے نام پہ اپنی گردنیں لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور سارے حضرات جتنے بھی جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، سب کا یہی کہنا ہے اور سب کی یہی آواز ہے کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، انجوی سجن واہ واہ، انجوی سجن واہ واہ۔ یہ فیض آباد کے شہیدوں نے بھی ہمیں سمجھایا ہے، یہاں پہ نبیل جیسے ان تمام شہداء نے ہمیں سمجھایا ہے، آقا کے نام کی زندگی بھی سبحان اللہ اور آقا کے نام کی شہادت بھی سبحان اللہ۔ انجوی سجن واہ واہ، انجوی سجن، انجوی سجن واہ واہ، انجوی سجن۔ حضرت بلال نے مارے بھی کھائی، وقت آیا تو کعبے کی چھت پہ بھی کھڑے ہوئے، اور آپ نے زبان حال سے ہمیں سمجھا دیا انجوی سجن واہ واہ، انجوی سجن واہ واہ۔ غازی صاحب نے جیل کی کوٹڑی میں بھی سرکار کی ذات پہ سلام پڑھا، تختیدار کی طرف جاتے بھی حضور کو یاد کیا ہے، آپ پر مجھے یہی سمجھا دیا کہ انجوی سجن واہ واہ، انجوی سجن، انجوی سجن۔ یہ لاہور کے اندر جناب اعلیٰ محمد عربی کے فقیروں کا یہ اجتماع پوری دنیا کے مسلمانوں کی آواز ہے، ان کی امنگوں کی ترجمانی ہے، جو اپنے انداز میں کہہ رہے ہیں انجوی سجن واہ واہ، انجوی سجن واہ واہ۔ کوئی پرواہ نہیں ہے، اور میرے دوست خان صاحب نے سیستان لکھا کے بیٹھا ہے کہ جناب میں نے 10 سال بعد مرنا ہے، میں نے 15 سال بعد مرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی جناب جو سانس نکل رہی ہے یہ واپس بھی نہ آئے اور ادھر ہی ہم ختم ہو جائے، تو مر تو ویسے بھی جانا ہے، کسی نے نرسوں کے ہاتھوں میں ٹیکے لگوا کے مرنا ہے، کسی نے کرنٹ والی استریاں کھا کے اچھل کے مرنا ہے، کسی نے کیسے مرنا ہے، پر لاکھوں سلام اس کے اوپر جو حضور کے نام پہ قربان ہو جائے، یہ کہتے ہوئے چلا جائے انجوی سجن واہ واہ، انجوی سجن۔ فیض آباد کا مجاہد وہ یاد آتا ہے مجھے، جس نے شیلنگ کے دوران مجھے دیکھ کے کہا تھا خطیب الاسلام پتہ نہیں آپ بچے یا نہ بچے، میں بچوں نہ بچوں، مرنے سے پہلے یار ایک بار وہ کلام تو سنا دو، چلو دل جناب اعلیٰ مطمئن ہو جائے۔ میں نے جب یہ کلام پڑھا تو مجھے بعد میں اس نے کہا اشارہ ایسے کیا کرو جیسے میں کہتا ہوں کہ انجوی سجن واہ واہ، انجوی سجن۔ میرے استادوں نے ایک بار فرمایا تھا یہ گردن حضور کے نام پہ حاضر ہے، دل کرے ادھر سے کاٹ لو، دل کرے ادھر سے کاٹ لو، اس نے ویسے اشارہ کر کے کہا انجوی سجن واہ واہ، انجوی سجن، انجوی سجن واہ واہ، انجوی سجن۔ آج ملک کی معیشت کا سوچنے والے ابھی تک 26 گھنٹے نہیں گزرے تمہیں ملک کی معیشت یاد آ گئی ہے، 126 دن ملک کو گناہوں کے دلدل میں گھسیٹنے والے قوم کی بیٹیوں کو چوک و چوراہوں میں بچانے
کرنے والے رضی اور بدکار عورتوں سے اسلام آباد کی دھرتی کو پلید کرنے والے بنی گالا کے بدماش تو ہمیں دین سکھائے گا تو ہمیں اسلام سکھائے گا تو ہمیں شریعت کا لہجہ سکھائے گا کہ اسلام کی خدمت کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے سن تمہیں یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ان میں وہ ہستی ہماری قیادت کر رہی ہے جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے ختم کر کے دنیا کو کہتے ہیں سنو لوگوں ایک ایک رکعت میں مالک کی رضا کے لیے قرآن ختم کرنا بھی واہ واہ فیض آباد کی ٹھنڈی راتوں میں لبیک کے نعرے لگانا بھی واہ واہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سجن واہ واہ انجوی سجن واہ در تمہیں اور ہے سجن تمہیں رونا اور ہے باتیں تم اور کر رہے ہو تمہارا درد یہ ہے کہ اس ہمارے ہزاروں کے اجتماع میں تیرے وہ بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے غلطی کر کے تم پہ اعتبار کیا تھا کہ تم اچھی تبدیلی لے کے آؤ گے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے آئے لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے یا رسول اللہ ہمیں اس غلطی کی معافی دے دیجیے ہمیں نہیں تھا پتا کہ یہ تبدیلی ہے پاکستان میں تباہی لے کے آئے گی ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا یہ غریبوں کی ریڑھیوں کا دشمن بن کے آئے گا یہ غریبوں کے روزگار کا قاتل بن کے آئے گا سب سے بڑی بات یہ ناموس رسالت کا منکر بن کے آئے گا یہ حضور کی عزت و احترام کے قوانین کو غلط کرانے والا بن کے آئے گا اس کا پتہ نہیں تھا اس لیے یہاں پہ وہ سارے آ کے کہہ رہے ہیں مجھے کتنے لوگ ملے جناب اعلیٰ جو کہتے تھے ہمیں بڑی امیدیں تھی یہ بہتر کرے گا لیکن آج پتہ چلا ہے سچ کہا تھا بابا جی نے تبدیلی جب بھی آئے گی حضور کے دین سے آئے گی محمد عربی کے قرآن سے آئے گی یاد رکھو تبدیلی نواز سرداری عمران سے نہیں آئے گی جب بھی آئے گی محمد عربی کے دین اسلام سے آئے گی اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے جوان یونیورسٹیوں کے سکولوں کے کالجوں کے ہاتھ اٹھا کے تمہیں یہی کہہ رہے ہیں کسی غلط فہمی میں رہ کے تم لبیک والوں سے پنگا نہ لے لینا یہ وہ ہے جو اپنی ہتھیلیوں پہ اپنی جان رکھ کے اپنے آقا و مولا کے لیے آئے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں سجن ہاتھ کھڑا کر کے مجھے پتا چلے جو جو میرے ساتھ متفق ہے سجن واہ واہ انجوی سجن میں کہنا چاہتا ہوں مخبروں تمہیں قسم لگے قرآن کی ایک بار ایمانداری سے اس تک رپورٹ کو پہنچاؤ تمہیں پتا چلے خیبر سے کراچی تک صرف مولوی نہیں بیٹھے یہاں پینٹو شلٹوں والے بھی بیٹھے یہاں پہ جناب انگریزی میڈیم سکولوں میں پڑھنے والے بھی بیٹھے یہاں پہ وکیل بھی بیٹھے ڈاکٹر بھی بیٹھے تاجر بھی بیٹھے یہ بتاؤ چلو ہم تو مولوی صحیح ہے انجمن تاجران والا مولوی تو نہیں تھا جس نے کہا مولانا حکم فرماؤ کتنے دن ہم نے دکان بند رکھنی ہے ہماری جانیں بھی حضور پہ قربان ہمارا مال بھی حضور پہ قربان انجوی سجن انجوی سجن بچے یہ یاد رکھ تمہیں فوج کی محبت اتنی کہاں سے یاد آ گئی تو ہی کہتا تھا 20,000 بندہ سڑک پہ آئے تھے جنرل کا پیشاب نکل جاتا ہے آج تمہیں پاک فوج کی محبت کہاں سے یاد آ گئی ہے بچے تمہیں بھی پتا ہے پاکستانی فوج والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھ لو لبیک والوں کے اوپر جو مرضی بات کرو لیکن یہ دین اور پاکستان کے دشمن نہیں ہو سکتے یہی پاکستان کی اساس ہے یہی تو پاکستان کے وارث ہیں جو کہہ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا
اصل میں بچے تمہیں اچھی طرح پتا ہے فوج میں بھی پولیس میں بھی ISI کے اندر بھی محمد عربی کے ہزاروں نہیں لاکھوں فقیر موجود ہیں وہ یہی کہتے ہیں یہی پاکستان کے وارث ہیں لبیک والے جب دنیا تک پیغام پہنچا رہے ہیں پاکستان کو میلی نظروں سے نہ دیکھنا اس کے وہ وارث ہیں جنہوں نے 20 لاکھ قربانیاں دے کے بھی کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا اللہ کی ضرب لگائے غازی صاحب کے مدار اقدس تک جائے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تیسری بار یوں زندہ باد کہنے کہ غازی صاحب کے مدار تک جو لوگ بیٹھے وہاں تک بھی پتہ چلے انہیں کہ کوئی بیٹھا ہے یہاں پہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ تمہیں نظر آنا چاہیے یہ تیرا کرائے پہ ہزار روپے پہ لایا سنامی نہیں ہے یہ محمد عربی کے وہ فقیر ہے جو اپنی جیب سے کرائے بھر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہ اس لیے آئے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں حضور کی عزت پہ حملہ نہیں برداشت کر سکتے جو کرنا ہے کر گزرو حکمرانوں ریاست کیا کرنا چاہتی ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ہم کہنا چاہتے ہیں ہم اس ریاست کو محمد عربی کے نام پہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پرانے خطوط کے اوپر انشاءاللہ اپنی جانیں دے کے واپس لانا بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا صرف کوئی شیروانی پہن کے جناب ملک کا وارث بننے کے قابل نہیں ہو جاتا گدھے کو شیر کی کھال پہنا دو اس سے وہ شیر کبھی نہیں بن جاتا یاد رکھ ملک تجھے ملا ضرور ہے لیکن تمہیں ملک چلانا نہیں آیا اگر ملک چلانا جانتا واللہ تو ایک دن یہاں پہ حضور کا دین نافذ کرتا ہے تمہیں سعودیہ چائنا سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی ہے یہ وطن کے قریب ہی تجھے اپنے گھر سے سب کو چھپا کے کہتے ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے ایک بار ان کو کہتا تو صحیح ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جس کا نعرہ جناب اعلیٰ لاکھوں شہداء نے لگایا لاکھوں غازیوں نے لگایا قائد اعظم محمد علی جناح نے لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا بیٹا یاد رکھیے وہ لوگ ہیں لیفٹ رائٹ کر کے یہ بائیں مڑ والے نہیں ہیں یہ کہتے ہیں لیفٹ رائٹ نہ دیکھ سیدھا مدینے کی طرف دیکھ حضور کی طرف اپنی نظریں جما اور جناب اعلیٰ یہ کہے میرے آقا میری ایک ہی جان تھی جو میں لے کے آ گیا ہوں حضور لاکھوں بھی ہوتی میں آپ کے لیے پیش کر دیتا کیونکہ انجویر سجن واہ واہ انجویر سجن یہ منگلہ کے پل سے لے کے اسلام آباد فیض آباد تک وہاں سے لے کے پشاور تک تورخم کے بارڈر تک وہاں سے لے کے کراچی کے سوراخ روڈ تک تمہیں لاکھوں غلامان نبی سڑکوں پہ یہی کہتے نظر آ رہے ہیں انجویر سجن واہ واہ انجویر انجویر سجن انجویر سجن یہ یاد رکھ لو جن لوگوں نے ناموس رسالت پہ پہرا نہیں دیا جن لوگوں نے اسلام کی اساس اور بنیاد کو نہیں پہچانا بچے نہیں ہیں شام تمہارے سامنے ہے عراق تمہارے سامنے ہے تیونس تمہارے سامنے ہے واللہ لبیک والے یہاں پہ بیٹھے ہیں تو پاکستان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے بیٹھے ہیں پاکستان کو زمینی آسمانی مصیبتوں سے بچانے کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ جناب اعلیٰ کوئی ناگہانی آفت نہ آ جائے کوئی تمہارا دشمن تم پہ دلیر نہ ہو جائے دشمن پہ بھی واضح ہو جائے حضور کے یہ غلام بھوکے ہو سکتے ہیں فقیر ہو سکتے ہیں بیمار ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھو حضور کے دین اور شریعت کے غدار نہیں ہو سکتے یہ وہ لوگ ہیں جو بھوکے پیاسے رہ کے بھی کہتے ہیں انجویر سجن
ہاتھ کھڑا کرے ذرا منظر بدل جائے انج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن اصل میں عمران خان مسئلہ اور ہے تمہارے لشکر میں ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو اس طرح جان دینے والا ہو تمہیں میرے لشکر کے اندر میرے ان ساتھیوں میں میرے ان محمد عربی کے جتنے بھی شیر بیٹھے ہیں ان کے اندر تمہیں ایک ہی جھلک نظر آئے گی جو موت کو دیکھ کے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ مسکرا کے کہتے ہیں انج بھی سجن انج بھی سجن یہ تیرا ممی ڈیڈی ماحول والا بچہ نہیں ہے جو جناب اعلیٰ چلے اگر پشاور سے تو جناب اس کو اٹک کا پل بھی کراس نہیں کرنے دیتے یہ وہ فقیر ہے چل پڑے لیاقت باغ سے 22 کلومیٹر کی شیلنگ بھی ان کا رستہ نہیں روکتی ہے اگر کھڑے آ جائے فیض آباد کے پل پہ 12,000 شیلبین کو اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں لا سکتے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شہید بھائیوں کے لاشیں اٹھا کے پھر بھی کہتے رہتے ہیں انج بھی سجن انج بھی سجن انج بھی سجن واہ واہ اور میری جماعت تیری جماعت کی طرح بے حس بھی نہیں ہے کہ تیرے جلسے میں ملتان میں 7 بندے حق سے مر گئے ان کو بعد میں پوچھا بھی کسی نہیں کہ زندہ بھی ہے کہ مر گئے یہ وہ جماعت ہے جو اپنے شہیدوں کی خبر بھی رکھتی ہے جو اپنے غازیوں کی خبر بھی رکھتی ہے جو اپنے زخمیوں کی خبر بھی رکھتی ہے اپنے قیدیوں کی خبر بھی رکھتی ہے تاکہ دوبارہ کبھی ناموس رسالت پہ وقت آ جائے تو کوئی بندہ پریشان نہ ہو بلکہ سینہ تان کے کہے انج بھی سجن یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میں کہنا چاہتا ہوں یہ وہ جماعت نہیں ہے جو تھوڑی تکلیف دے کے رستے بدل جائے یہ وہ جماعت ہے اللہ کے فضل سے کہ حافظ عدیل کے والد نے کہا تھا میرا ایک بچہ ہے میرے 100 بچے بھی ہوں میں حضور کے نام پہ قربان کر دوں پھر بھی کوئی ملال نہ ایسا بھی وقت آیا ہے ایک جوان جناب اعلیٰ شہید کا والد آ کے کہتا ہے کہ بلا مجھے اس بات کا دکھ ہے میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے بیٹے کو دفنانے کے لیے جا رہا ہوں مجھے اجازت ہے میں یہی بیٹھنا چاہتا ہوں تاکہ پتا چلے بیٹے کا غم اتنی بڑی چیز نہیں جتنا حضور کی عزت پہ پہرا بڑی چیز ہے کیونکہ انج بھی سجن ہمیشہ لاہور سے گلا رہتا تھا کہ لاہوری نہیں نکلتے لیکن اس بار لاہوریوں نے بتایا ہے کہ یا اللہ پچھلی غلطیاں معاف کر دے آج کے بعد ہم بتائیں گے جب بھی دین کے لیے وقت آئے گا لاہوریوں کے سر بھی حاضر دل بھی حاضر دنیا کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ انج بھی سجن انج بھی سجن آج اگر نیٹ چل رہا ہوتا تو میں کراچی والے بھائیوں کو کہتا آج دیکھو داتا علی اجمیری کی سرزمین والے کسی سے کم نہیں ہے ذوق کے اندر غازی المدین کے شہر والے کسی سے کم نہیں ہے یہ دیکھو تو سید کے چہرے کے اوپر رونق ان کے چہرے کے اوپر جناب اعلیٰ حوصلہ اور اطمینان تو دیکھو جو بڑے بڑے حکمرانوں کی دھمکیاں سن کے پھر بھی اطمینان سے کہہ رہے ہیں انج بھی سجن انج بھی سجن انج بھی سجن انج بھی سجن